الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات پڑھی جا رہی تھی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد سے شدید تعلق اور پیار کے باوجود ان کی بیماری پر اور ان کی وفات پر کمال صبر و استقامت کا ثبوت. اسی بارے میں یہ واقعہ پڑھا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے اپنی بیٹی کے بارے میں جن کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ فوت ہو رہی ہیں، بیٹی کے پیغام دینے پر وہاں پہنچے. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ کیوں؟ آپ نے بیان فرمایا یہ اللہ تعالی کی رحمت. اسی واقعہ کے حوالے سے صفحہ 142 پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجنے والی آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور جان کنی کے عالم میں ان کی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے انہیں شفا عطا فرمائی اور اس کے بعد وہ ایک مدت تک زندہ تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو اٹھا کر نماز ظہر یا نماز عصر پڑھائی. نواسی سے پیار کرتے نواسی کو اٹھائے ہوئے نماز ظہر یا نماز عصر کی امامت کرو. اور یہ واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو نزع کے عالم میں دیکھ کر بھی صبر کو نہ چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے گہرا تعلق اور شدید پیار انہیں اٹھا کر نماز پڑھانے سے عیاں ہے، واضح ہے. لیکن اس کے باوجود آنکھوں سے آنسو بہنے کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت غم میں بھی صبر کے منافی ایک لفظ بھی نہ فرمایا اور نہ ہی کوئی ایسا کام کیا. فصلوات ربی وسلام علیہ. حدیث شریف میں دیگر فوائد متعدد فوائد میں سے دو. نمبر 1 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی صاحبزادی کے ساتھ غیر معمولی تعلق کہ جب انہوں نے قسم دے کر پیغام بھیجا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت ان کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. یہ نہیں کہ بات کرنے کی اجازت ہی نہیں. یہ دین کے بارے میں ہے. دنیاوی معاملات میں، ذاتی معاملات میں یہ کیفیت نہ تھی. نمبر 2 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
اپنی نواسی سے گہرا لگاؤ کہ بیمار نواسی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھا گیا تو ان کی سنگین حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنسو ضبط نہ کر سکے۔ نواسے کی وفات پر صبر، پانچواں واقعہ۔ امام بزار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بیٹا بیمار، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع، لوٹ جاؤ، فإن له ما أخذ، تو یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے، نوٹ فرمائیے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ما اخذ، جو انہوں نے لے لی، وَلَهُ مَا أَبْقَى، اور انہی کے لیے ہے جو انہوں نے باقی رکھا، وَكُلٌّ لِأَجَلٍ بِمِقْدَارٍ، اور ہر ایک کے لیے ایک مقرر مدت ہے۔ یا اللہ، یہ حقیقت میرے اور آپ کے دل میں اتار دے، جس دن یہ حقیقت ہمارے دلوں میں آ گئی صبر کرنا آسان ہو جائے۔ جب بچے کی جان کنی کا وقت آیا تو انہوں نے دوبارہ پیغام ارسال کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قوموا، اٹھو، فلما جلس، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے، یعنی بچے کے بعد بیٹھے جو موت کی وادی میں داخل ہو چکا تھا، جعل یقرأ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا یہ حصہ پڑھنا شروع کیا، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، بس ایسا کیوں نہیں جب وہ جان حلق کو پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت مجبور محض ہو کر دیکھتے رہتے ہو، حتیٰ قبض، یہاں تک کہ وہ بچہ فوت ہو گیا، فدمعت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ اس حدیث شریف میں بھی یہ بات واضح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی وفات پر صبر کا دامن مضبوطی سے تھا۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کیجیے کہ اللہ پاک نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح آزمائشیں رکھی۔ ہم پر مصیبت سالوں بعد ایک دفعہ آئے تو پگلے بڑے پھٹے، اپنی زندگی کا پورا نظام معطل کرنا چاہیے۔ یہاں دیکھ رہے آئے دن 6 اولاد، 6 میں سے 5 اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں فوت ہوئی، ایک بیٹی بچی اور اس کی وفات کی خبر بھی اللہ نے پہلے سے دی کہ آپ کے فوراً بعد یہ بھی فوت ہوئی۔ حدیث شریف میں دیگر فوائد سابقہ حدیث شریف کی طرح اس حدیث میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادی سے گہرا تعلق اور نواسے سے شدید لگاؤ واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو اور پوری امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ کی سنت پر لائے۔
مولا کریم ہماری مجلس کو مبارک بنائے، موت کے دن تک کتاب و سنت کی مجلس سے محروم نہ کرے، اور ان مجالس کو ہم سب کے لیے خیر کا سبب بنائے، ہماری نسلوں میں ان مجالس کو اپنی رحمت سے جاری و ساری فرمائے۔ اے مولا کریم ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیے، بیماریوں کو رفع فرمائیے، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا دیجیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، یا اللہ جو بھٹکے ہیں ان کو سیدھا فرما دیجیے، جو گمراہ ہیں ان کو ہدایت دے دیجیے، جو دین سے اکھڑے ہیں ان کو دین پر ثابت قدم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما، بے دینی، بے حیائی، فحاشی کا نام و نشان مٹا۔ اے اللہ ہمارے آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، گھر والے جو آپ کے پاس جا چکے ہیں، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے، اور ہم ناکاروں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ اے اللہ ایمان والی، عافیت، سعادت، خیر، برکت، رحمت والی زندگی نصیب فرمانا، اور ایمان اور عافیت والی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے دنیا سے جانے والی موت نصیب فرمانا۔ اے اللہ حسد، ظلم و عدالتوں، جیل و تھانوں میں ذلیل و خوار ہونے کی زندگی سے محفوظ فرمانا، وینٹیلیٹر بے ہوشی قوموں کی موت سے محفوظ فرمانا، اور صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و اتباعہ الی یوم الدین۔